اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا ہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہے؟ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے اور اپنے متعلق جاننا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ایک بنیادی غلطی آپ کر دیں، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں۔ اگر بنیاد غلط ہو آپ کی زندگی کی تو آپ زندگی کی عمارت کبھی اس پہ ٹھیک نہیں بن سکتی۔ اس پہ ایک عمارت آپ بڑی بنا رہے ہیں تو جتنی بڑی عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں اتنی گہری اس کی بنیادیں بھی ہونی چاہیے۔ بنیاد نظر نہیں آتی، مکان بڑا بن جاتا ہے، بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن بنیاد ضروری ہے۔ بنیاد نظر آتی ہے، مکان نظر آتا ہے، لیکن بنیاد بہت ضروری ہے۔ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت ہے اور اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے؟ بتائیے، کوئی تصور ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک بڑی عمارت ہے، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اتنی اس کے لیے نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی اللہ پہ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ جو ہماری سوچ ہے، ایک بہت بڑا الزام ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ یعنی اس سے ہم واقف تو نہیں ہیں، لیکن ہم بے مقصد زندگی جو گزار رہے ہیں، آپ کا زندگی بے مقصد گزارنا اور اس کی کوئی بنیاد نہ بنانا، یہ اللہ پہ الزام تراشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاءنا، یا لقاء اللہ کے الفاظ ہیں جو بھی، کہ یقیناً نقصان سے دوچار ہو گئے بہت بڑے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے تو مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا رخ دیکھیں دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، باطن سے ہم غافل ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا ہماری نظر میں وہ ہے ہی نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کچھ اور ہوگی۔ جو نظر نہیں آ رہا اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے اس پہ ہمارا یقین ہے۔ کتنی زیادہ بے وقوفی ہے۔ عقل ہوتے ہوئے اگر یہ ہماری سوچ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اس کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو نظر نہیں آ رہا اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے آپ کہتے ہیں یہی ہے بس۔ اس سے بڑا دھوکہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا نا۔ کافروں کو تو یہی دھوکہ لگ گیا کہ وہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کافر یہ کہتے تھے کہ یہی زندگی ہے بس، نموت و نحیا، مر رہے ہیں جی رہے ہیں۔ بھئی مار اور جلا تمہیں کون رہا ہے؟ زمانہ۔ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ، بس زمانہ ہے، رواج۔ گندم زمین میں بو دو تو گندم نکل آئے گی، اور آم کا درخت، آم کی گٹھلی دبا دو تو آم نکل آئے گا، بس یہ رواج زمانہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے انتہائی احمقانہ تصور ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہی اصل ہے۔ عام طور پہ دیکھیے، عام طور پہ جو نظر نہیں آ رہا اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ چائے کی پتی ہے مثال کے طور پہ، آپ چائے بنا رہے ہیں تو صرف وہ اس پتی تو نہیں ہے جو ظاہر نظر آ رہی، اس میں اصل میں تو وہ ذائقہ ہے، اس میں وہ رنگ ہے، اصل تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا آپ کو، جو نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ظاہر کا کوئی باطن نہ ہو۔
بس یہی آپ کہیں کہ یہی ظاہر ہے، کوئی سنگل ون چیز بتا دیں، نہیں بتا سکتے۔ تو دیکھیں ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہوتا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ باطن ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ چائے کی پتی کی میں نے آپ کو مثال دی نا، چائے کی پتی، اب مطلب عام ایک درخت کے پتے آپ سکھا کے اس کو ذرا سا رنگدار کر دیں، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں نا، کسی یعنی پتی میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی سیکھ نہ لے بھئی یہ طریقہ چائے کی پتی بنانے کا، درخت کے پتے اس کو ذرا کر کے اور تھوڑا سا کوئی خون کا رنگ دیتا ہے۔ کارخانے بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے کارخانے ہیں جو نقلی چائے بناتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، پھر وہ تو بہرحال دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک درخت کے پتوں کو چورا کر کے اس کو خون سے رنگ دیں تو پتی بن جائے گی، نہیں بنے گی۔ ظاہر کے پیچھے باطن ہے، اور اس کی جو ظاہر ہے اس کی روح جو ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں چائے کی پتی کی، اصل تو اس کا رنگ ہے اور اس کا ذائقہ ہے اور اس کی خوشبو ہے۔ گلاب ہے تو اصل تو اس کی خوشبو ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ہاں ایک حص کام کر رہی ہے ناک کی۔ تو اسی طرح ہر چیز میں تو انسان، دیکھیں انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا غور کریں کہ آپ اس کائنات کا مرکزہ ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے لیے پیدا کی، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا ادراک۔ یہ بات نوٹ کر لیں ذرا، میں اکیلا ہوں، یہ کائنات، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اکیلے کے لیے پیدا کی، یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ہے۔ اس پہ ذرا سوچیں نا، اور لوگ جانے اللہ جانے۔ ہمیں تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو پہلا تو مجھے احساس ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ایک ردی چیز بنا لیا ہے، معذرت کے ساتھ ہی مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن معذرت کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ایک ردی چیز سمجھ لیا ہے کہ بس میں نے پیدا ہو کے، والدین بھی اپنے بچوں کو ردی چیز سمجھتے ہیں، دنیا کا بندہ بنا کے بس ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دعائیں بھی دیتے ہیں بڑے، وہ پشتو میں کہتے ہیں نا لوے سڑے شے۔ اب اردو میں کیا آپ لوگ دعائیں دیتے ہو اپنے بچوں؟ بچے بڑا دن دیکھو اور یہ کرو، ہیں خوب ترقی کرو، یہ دیتے ہیں معیز آپ کے ابا دعائیں آپ کو؟ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ خود بھی ہم دوزخ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے ہماری بھرپور خواہش ہے۔ بریگیڈیئر بن جائے، ہو سرجن بن جائے، اور یہ بنے اور وہ بنے، یہ خواہشات ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن غلط اس وقت ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے بچے کے باطن کو فراموش کر دیتے۔ خوب پڑھے بچہ آپ کا، اچھے اسکولوں میں داخلہ دیں، پڑھائیں اس کو، کمانڈر ان چیف بنا دیں اس کو، وزیر اعظم بنا دیں، لیکن اس کے باطن کو آپ کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بھی باطن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور جب ہم بھی غلط راستے پر ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ وہ پوری آیت ہے، لیکن کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت، یہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے بڑوں سے لڑیں گے، یہ دوزخی جو پورا مضمون ہے قرآن میں، جنہوں نے اطاعت کی ہوگی وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں اس دوزخ میں لے آئے، بڑے کہیں گے یار ہم تو خود ہی گمراہ تھے، ہم تمہیں کیسے ہدایت دیتے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا اور وہ کیا، یعنی وہاں بھی وہ غلط بیانی کریں گے۔ بھئی ہدایت تو آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ قبول کر لیں، ہدایت تو بھجوائی ہے، قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم